امیر تیمور نے زندگی میں 42 ملک فتح کیے، بے تحاشا دولت بھی لوٹی۔ تیمور کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ اپنی دولت گھوڑوں اور گڈھوں پر لادتا تھا اور یہ سینکڑوں گھوڑے اور گڈھے قطار میں سمرقند پہنچتے تھے۔ وہ دنیا کا نامور فاتح بھی۔ اس نے زندگی کے 50 سال تلوار سے کھیلتے ہوئے گزار دیے۔ وہ دنیا کے ان چند نادر لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو اپنی دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا، اور دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے سر اتارتا چلا جاتا تھا۔ وہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھ بھی سکتا تھا۔ اس نے حیران کن حافظہ بھی پایا تھا۔ وہ ایک بار کی سنی اور پڑھی لکھی ہوئی بات کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس کی یہ ساری کامیابیاں، یہ ساری اچیومنٹس خاک میں مل گئیں۔ اس کی نہ ختم ہونے والی دولت اور اس کے 42 مفتوح ممالک، یہ سب زمین کا رزق بن گئے۔ لیکن تیمور کی ایک چیز زمانے کی دست برد سے بچ گئی، اور وہ اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب تھی، اس کی سوانح عمری، میں ہوں تیمور۔ امیر تیمور نے غالباً یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی۔ یہ ادھوری کتاب ہے جو تیمور کی موت 1405 عیسوی کے وقت ختم ہو گئی اور قلمی نسخہ کی صورت میں مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی 1783 میں برطانیہ میں پہلی بار شائع ہوئی اور اس کے بعد 40 زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور یہ 229 برسوں سے شائع ہو رہی ہے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کتاب کی عظمت ہے۔ علم اور کتاب کو زوال نہیں ہوتا۔ دنیا میں تیمور جیسے لوگوں کی سلطنتیں ختم ہو جاتی، لیکن ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے صفحات ضائع نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک پڑھنے والوں کی تشنگی باقی رہتی ہے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ شخص میں صرف کتاب کا فرق ہوتا ہے۔ آپ سکندر اعظم سے لے کر بل گیٹس تک دنیا بھر کے کامیاب لوگوں کے پروفائل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ہر بڑا اور کامیاب شخص دنیا میں کتاب چھوڑ کر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کتاب اس کی کامیابیوں کا گر بھی ہوتی ہے اور اس کی ناکامیوں کا تجزیہ بھی، اور زندگی کی اصل حقیقت بھی۔ اور ہم جب تک ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس وقت تک زندگی، کامیابی اور ناکامی کی اصل جہتوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ مطالعہ ایک عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت بھی دوسروں عادتوں کی طرح باقاعدہ ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ جب تک کتاب کو اپنی روزمرہ مصروفیات کا حصہ نہیں بناتے، آپ اسے زندگی کے ڈسپلن میں نہیں لاتے۔ اس وقت تک کتابیں آپ کی عادت نہیں بنتی۔ یورپ کے لوگ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے سے پہلے کتاب کی عادت ڈالتے ہیں۔ یہ بچوں کو بک شاپس لے کر جاتے ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں خرید کر دیتے ہیں۔ یہ انہیں لائبریری لے کر جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے کتاب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ انہیں گھر سے نکلتے ہوئے کتاب ساتھ رکھنے کی عادت بھی ڈالتے ہیں۔ آپ اگر کبھی یورپ یا امریکہ یا کسی دوسرے ترقی یافتہ ملک میں جائیں تو آپ کو لوگ ٹرینوں، بسوں، بس سٹاپس اور پارکوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی کتابوں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم چھوٹے بچوں کو کتابیں خرید کر دیں اور ان سے وقتاً فوقتاً کتابوں کے بارے میں پوچھتے بھی رہیں۔ ہم جس طرح ہر ہفتے یا ہر مہینے گھر کا سودا خریدتے ہیں، ہمیں اس طرح کتابوں کی دکانوں پر بھی جانا چاہیے اور وہاں سے گھر کے تمام افراد کے لیے کتابوں کی خریداری کرنی چاہیے۔ یہ درست ہے، دوسری ضروریات کی طرح کتابیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن مہنگی ہونے کے باوجود یہ آج بھی کپڑوں، جوتوں اور کڑھائی گوشت سے سستی ہے۔ آپ بازار سے جوتا خریدتے ہیں تو اسے صرف آپ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا جوتا آپ کا بیٹا یا بیگم نہیں پہن سکتی۔ اس طرح آپ بھی اپنی بیگم کا جوتا پہن کر باہر نہیں آ سکتے، لیکن آپ کی خریدی ہوئی کتاب آپ کی بیگم اور بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی کپڑوں اور جوتوں کی الماری ختم ہو جائے گی، آپ کے کپڑے، جوتے اور کھانا پرانا ہو جائے گا، لیکن کتابیں پوری زندگی باسی اور پرانی نہیں ہوں گی۔ یہ عمر بھر آپ کا ساتھ دیں گی۔ ہم گھروں اور دفتروں میں ٹوائلٹ بناتے ہیں اور کچن بھی۔ ہمیں ان کے ساتھ اسٹڈی یا چھوٹی سی لائبریری ضرور بنانی چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر اس کی گنجائش نہیں تو بھی ہم گھر کی کسی کھڑکی کے ساتھ کتابوں کی 1-2 شیلف بنا سکتے ہیں۔ ہم گھر کے کسی روشن کونے میں ایک میز اور ایک کرسی رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنی اسٹڈی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہوئے تسبیح اور کتاب دونوں ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تسبیح ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے گا۔ ہم چلتے پھرتے، خریداری کرتے ہوئے، دفتر، دکان پر کام کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے رہیں، اور جو ہی بیٹھنے کی فرصت ملے تو کتاب کھول لیں۔ اس سے ہمارا وقت بھی بچ جائے اور ہم فضول حرکتوں، لایانی گفتگو سے بھی محفوظ رہیں گے۔ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ سوال بھی ہے۔ ہمارے ذہن میں روزانہ 4000 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اگر جیب میں چھوٹی سی ڈائری رکھ لیں اور ہر سوال اس ڈائری میں لکھ لیں
اور ہمیں جو ہی فرصت ملے ہم کتابوں، انٹرنیٹ اور عالموں کے ذریعے ان سوالوں کا جواب تلاش کر لیں تو ہمارے نالج بیس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم ہفتے میں چند گھنٹے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ جائیں تو اس سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ کسی خاص طبقے سے نہیں ہونے چاہیے۔ ان میں سائنسدان، مؤرخ، ادیب، مذہبی اسکالرز، بیوروکریٹس اور سیاستدان بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کا نالج آ سکے۔ آپ اگر ہر بار ایک ہی قسم کے لوگوں سے ملیں گے تو اس سے آپ کی سوچ محدود ہو جائے گی، اور محدود سوچ بے علمی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی بھی دیکھیں اور ہفتے میں ایک آدھ معیاری فلم بھی، روزانہ اخبار بھی پڑھیں اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی کریں، کیونکہ یہ بھی علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ کے پاس صرف دو آپشن ہے۔ آپ ان پڑھ جانور جیسی زندگی گزارے جو کھاتا پیتا اور بچے پیدا کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا، یا پڑھے لکھے انسان جیسی زندگی جو کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی ڈھونڈتا ہے، جو اس کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے عمل کو بامقصد اور شاندار بنا لیتا ہے۔ اور یہ عمل کتابوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ کتابوں کے بغیر زندگی کٹے آم کی طرح ہوتی ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا۔